السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک لمحے کے لیے اپنی مصروفیات کو پس پشت ڈال کر ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ کیا ہماری زندگی کے شب و روز واقعی اللہ رب العزت کی رضا کے مطابق گزر رہے ہیں، اور کیا ہماری التجائیں اس طرح آسمان قبولیت تک پہنچ رہی ہے جیسا کہ ہم تمنا کرتے ہیں، یا پھر ہم روزانہ تلاوت تو کرتے ہیں مگر قرآن کی ان چھوٹی صورتوں کے پیچھے چھپے ہوئے طاقتور روحانی اسرار اور ان کے معجزاتی اثرات سے بالکل بے خبر ہیں۔ پیارے دوستو، قرآن پاک کی وہ عظیم سورت جو ہر مسلمان کو زبانی یاد ہے اور جو ہماری نمازوں کا لازمی حصہ ہے، اس کی حقیقت بہت کم دلوں میں اتری ہے۔ یہ سورت اپنے الفاظ میں جتنی مختصر ہے، اپنی فضیلت اور تاثیر میں اتنی ہی بے مثال اور لامحدود ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں سورۃ الاخلاص کی، جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ یہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے، اور اس سورت سے والہانہ محبت رکھنے والے کے لیے جنت کی دائمی خوشخبری دی گئی ہے۔ مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ اگر یہی سورت سورج کے افق سے نمودار ہونے سے قبل محض 4 مرتبہ پڑھ لی جائے تو کائنات کا نظام چلانے والا رب اپنے بندے پر کس قدر مہربان ہو جاتا ہے، اور شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس خاص عمل کے بارے میں کیا بصیرت افروز ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہم پر اپنی نعمتوں کی برسات کر رکھی ہے، لیکن ہماری کوتاہی یہ ہے کہ ہم ان مختصر مگر وزنی اعمال سے غافل ہیں، جن کے بدلے رب کائنات تقدیریں بدل دیتا ہے۔ ہم دنیاوی پریشانیوں کے حل کے لیے در در کی خاک چھانتے ہیں اور بڑی بڑی دعائیں مانگتے ہیں، مگر ان نبوی نسخوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں جن کو اپنانے سے رحمت الہی کے بند دروازے خود بخود کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج کی اس گفتگو میں ہم نہ صرف سورۃ الاخلاص کے ایمان افروز فضائل بیان کریں گے، بلکہ وہ پوشیدہ روحانی رموز بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جن کو اگر آپ نے اپنی زندگی کے معمولات کا حصہ بنا لیا تو انشاءاللہ آپ کا اپنے خالق سے تعلق ایسا استوار ہوگا کہ آپ کی ہر عبادت اور ہر سوچ ایک نئے نور سے منور ہو جائے گی۔ لہٰذا اس پیغام کو نہایت توجہ سے آخر تک سمجھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ چند منٹ آپ کی زندگی کا وہ انقلابی موڑ ثابت ہو جہاں سے آپ کی اداس زندگی کو سکون اور آپ کی تڑپتی دعاؤں کو قبولیت کا راستہ مل جائے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا شمار کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے، کیونکہ اس نے اپنے خزانوں کی چابیاں اپنے بندوں کے ہاتھ میں تھمائی ہے کہ جو چاہے اس سے فیض یاب ہو جائے۔ مگر افسوس کہ آج کا انسان آخرت کی ابدی راحتوں کے بدلے دنیا کے عارضی اور مٹی کے کھلونے میں مگن ہے۔ احادیث مبارکہ کے ذخیرے میں سورۃ الاخلاص کے فضائل کا ایک سمندر موزن ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ ایک صحابی نے
بارگاہ رسالت میں اپنی اس صورت سے شدید محبت کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اس صورت سے محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ اسی طرح ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک امیر لشکر اپنی نمازوں میں ہر سورت کے ساتھ سورہ اخلاص کا اضافہ کرتے تھے۔ جب ان سے وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے عرض کیا کہ یہ سورت رحمان کی صفت ہے اور مجھے اس کی تلاوت سے سکون ملتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی کہ اللہ تبارک و تعالی بھی اس شخص سے محبت فرماتا ہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جنت تک رسائی کا راستہ کتنا سہل ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کی توحید پر مبنی اس صورت کو دل سے لگا لیا جائے، اسے اٹھتے بیٹھتے ورد زبان رکھا جائے، کیونکہ جس نے اس صورت کو اپنایا اس نے دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا، اور جسے اللہ تعالیٰ کی محبت مل گئی اسے کائنات کی ہر نعمت مل گئی۔ جامع ترمذی کی روایت کے مطابق ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے فرمایا کہ میں تمہیں 1/3 قرآن سناؤں گا، اور پھر آپ نے سورۃ الاخلاص پڑھی، جس سے واضح ہوا کہ اس کی ایک تلاوت 10 پاروں کے برابر اجر رکھتی ہے، یعنی 3 بار پڑھنے پر پورے قرآن کا ثواب نامہ اعمال میں درج کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ! اس عمل میں بمشکل 1 یا 2 منٹ صرف ہوتے ہیں، مگر ہماری غفلت نے ہمیں اس سے دور کر رکھا ہے۔ ہم دنیاوی فضول باتوں میں گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں، مگر راہ چلتے یا کام کاج کے دوران اس صورت کا ورد نہیں کرتے۔ حالانکہ موت کے بعد جب اعمال کی ترازو سجے گی تب ہمیں ان ضائع شدہ لمحات کی قیمت کا احساس ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مشہور قول ہمارے لیے مشعل راہ ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد اور سورج نکلنے سے پہلے 4 بار سورۃ الاخلاص پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دست سوال دراز کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے وسیلے سے اس کی ہر پکار سنے گا اور اسے کبھی محروم نہیں کرے گا، چاہے اس کی حاجت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ یہ وہ عمل ہے جس کے لیے لوگ وظیفوں کی تلاش میں رہتے ہیں، حالانکہ حل ہمارے سامنے موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو صبح و شام سورہ اخلاص اور معوذ 3 پڑھتا ہے وہ ہر قسم کے شر، جادو، نظر بد اور ناگہانی آفتوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص وصیت فرمائی کہ ان صورتوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، کیونکہ ان جیسی تاثیر کتب سماوی میں بھی نہیں ہے۔ جو شخص روزانہ 10 مرتبہ یہ سورت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی سخاوت تو اتنی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ دینے والا ہے۔ یہ صورت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اصل کامیابی بینک بیلنس نہیں
بلکہ اللہ تعالیٰ کی سچی پہچان ہے۔ جو بندہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کا خوگر ہو جاتا ہے اس کا ایمان محض زبانی دعویٰ نہیں رہتا بلکہ ایک چٹان جیسا یقین بن جاتا ہے۔ یہ سورت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ الصمد ہے، یعنی وہ بے نیاز ہے اور ہم ہر سانس کے لیے اس کے محتاج ہیں۔ جو شخص رات کو دائیں کروٹ پر لیٹ کر 100 بار یہ سورت پڑھتا ہے، کفر اور شرک کے اندھیرے اس کے قریب نہیں آتے، اور قیامت کے دن اسے دائیں جانب سے جنت میں داخلے کا حکم ہوگا۔ یہ سورت دل کو دنیا کی غلاظتوں سے پاک کر کے نور الہی سے بھر دیتی ہے اور بندے کے اندر عاجزی پیدا کرتی ہے، جس سے تکبر کی جڑیں کٹ جاتی ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں اور بہنوں، آج ہی سے یہ عزم کرے کہ ہم اس سورت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں گے۔ فجر کی سنتوں کے بعد ہو یا سفر کے دوران، اس کی کثرت کو اپنا شعار بنائیں گے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری دنیا و آخرت سنور جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پیاری سورت کی برکات سے مالا مال فرمائے اور ہمیں عمل کی سچی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جاتے جاتے کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔